اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جی حدیث اور اصول حدیث کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ پچھلے تقریباً کچھ 8 یا 9 لیکچرز میں ہم نے الحمدللہ بہت کچھ کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع سے حدیث سے ہم نے بات کو اٹھائی، اس کی پھر اقسام پڑھی، کرتے صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں تھیں ان کا تعارف مکمل ہو گیا ہے، یا جو کتب سبع جو تھی، جو 7 کتابیں تھیں ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی، جو آ رہی تھی حسن حدیث جب ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی چیز آ رہی تھی جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ کور کروں گا، انتہائی ضروری چیز، اور یہ جاننا ایک حدیث کے طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ٹاپک ہے، اس کا نام ہے جی، دیکھیں گے آج انشاءاللہ کہ ہمارے پاس حسن لذاتی ہی حدیثیں کون سی ہوتی ہیں اور حسن لغیر ہی حدیثیں کون سی ہوتی ہیں، یعنی کہ حسن لذاتی ہی اور حسن لغیر ہی احادیث میں فرق آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کا فرق ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہم کوئی بھی کتاب حدیث کی اٹھائیں، بڑی سے بڑی کتاب، تو اس میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر محدث ایک حدیث کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے وہ یہ نہیں لکھتا کہ ھذا حدیث حسن لذاتہ یا ھذا حدیث حسن لغیرہ، مطلب کہ یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے، وہ اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتا۔ وہ سیدھا لکھتا ہے یا حدیث حسن ہے، یا حدیث ضعیف ہے، یا حدیث صحیح ہے، وہ یہ لکھتا ہے۔ لیکن اس ٹرم کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حسن لذاتی ہی حدیث کون سی ہوتی ہے۔ اس کی 5 شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نام سے آپ لوگ واقف ہیں کہ حسن لذاتی ہی یعنی ذات کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے حدیث کا حسن ہو جانا۔ اب وہ کس طرح، وہ جب ان کی شرائط ہم دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ، نمبر 1 سند متصل ہوتی ہے۔ متصل کا مطلب جڑا ہوا، یہ ہم نے پیچھے حسن اور صحیح میں دیکھ لیے۔ اس میں کوئی راوی شاذ نہ ہو۔ شاذ راوی بھی ہم نے اس کی تعریف پیچھے دیکھ لی تھی کہ شاذ راوی وہ ہوتا ہے کہ ایک ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، حدیث لیتے وقت، ٹھیک ہے جی، یا کسی بھی معاملے میں۔ اسی طرح کہ وہ تیسری شرط کہ حدیث معلق نہ ہو، لٹکی ہوئی نہ ہو، ضعیف حدیث کی جو قسم آ رہی ہے وہ۔ نمبر 4 کہ اس کا ہر راوی عادل ہوتا ہے، اس میں حسن میں، ٹھیک ہے، اس کا راوی جو روایت کرنے والا ہے وہ کیا ہو، وہ عادل ہو۔ عادل سے مراد یہاں پہ کہ راوی مسلمان ہو۔ عادل کی بھی شرائط ہے، محدثین نے عادل راوی کی شرائط بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ راوی جو ہے تو وہ روایت کرنے والا پہلے نمبر پہ تو مسلمان ہو، پھر اس کے ساتھ وہ یہ کہ وہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، یعنی فاسق نہ ہو، بدعتی نہ ہو، زانی نہ ہو، اسی طرح کذاب نہ ہو، جھوٹا راوی نہ ہو۔ یہ شرائط عادل کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ 5ویں شرط، اب یہاں پہ بات آ کے ہم سمجھیں گے 5ویں شرط میں کہ اس 5ویں شرط کی وجہ سے کس طرح حدیث حسن لذاتی ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 5ویں شرط ہے کیا کہ اس کا ضابط ہونا، راوی کا ضابط ہونا۔ اب ضابط کس طرح، اب اس کو سمجھیں گے۔ اس چیز کو اگر پوائنٹ کو سمجھ گئے نا، تو ہمارے پاس حسن لذاتی ہی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس میں 5ویں شرط میں محدثین کا ہوتا ہے جی اختلاف، ٹھیک، اس میں محدثین کا اختلاف ہے، مطلب ایک روایت میں ایسا راوی جس کو کچھ محدثین ضعیف کہیں اور کچھ محدثین اس کو صحیح کہیں یا ثقہ کہیں۔ ثقہ زیادہ بہتر لفظ استعمال ہوگا، قابل اعتبار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ایک راوی ہے، اس کو بعض محدثین جو حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں بڑے،
پائے کے محدثین، وہ ان کو بعض ان کو محدثین ان کو ضعیف کہیں، بعض ان کو حسن کہیں، یعنی معاملہ کلیئر نہ ہو۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ محدثین کس طرف ہیں۔ اگر محدثین زیادہ ثقہ کی طرف جاتے ہیں تو مطلب پھر اس کی جو روایت ہوگی وہ یہ والی ہوگی، حسن لذاتی ہی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس کو زیادہ ضعیف کہتے ہیں تو پھر وہ روایت ضعیف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ حسن لغیر ہی آگے جو آئے گی دوسری قسم اس میں آ جائے گی، یا یہ سمجھ لے کہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، اور 7 جو ہیں تو وہ محدثین ہیں، ایک راوی ہے 7 محدثین ہیں، 7 میں سے 4 اس کے فیور میں کہ یہ جو بات بیان کرتا تھا وہ بالکل ٹھیک کرتا تھا، لیکن 3 جو ہیں تو وہ اس کے حق میں نہیں ہیں، مطلب اس راوی کے حق میں زیادہ ووٹ آ گئے تو وہ روایت ہو جائے گی جی حسن لذاتی ہی، اور کم آ گئے تو وہ چلی جائے گی اس کی طرف، ضعیف کی طرف۔ یہ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا، اس پوائنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس حدیث حسن لذاتی ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ؟ اچھا جی، مثال کے طور پر ایک راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے اور اسماء الرجال میں اس کے بارے میں تذکرہ بھی ہے، زیادہ محدثین اس پہ جرح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ راوی کون سا ہے؟ اس راوی کا نام ہے جی ابو بکر بن عیاش۔ ابو بکر بن عیاش ایک ایسا راوی ہے جس پر محدثین کا بڑا اختلاف رہا ہے۔ اچھا، اس سے بعض روایتیں لی بھی اور بعض روایتیں چھوڑی بھی ہیں، ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں اس کو محدثین نے کہا ہے کہ یہ حسن ہے، لیکن بعض روایتوں میں اس کی حدیث نہیں لی، ٹھیک ہے جی۔ جمہور محدثین اس کی توثیق کرتے ہیں کہ یہ راوی حسن الحدیث ہے، جمہور راوی یعنی زیادہ راوی اس کو، یہ جو ابو بکر بن عیاش ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمہور زیادہ راوی کہتے ہیں کہ یہ حسن الحدیث ہے، مطلب کہ اس کی بیان کردہ حدیث حسن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کا یہ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس ایک کی وجہ سے ہمارے پاس حدیث کا درجہ کہاں تک چلا گیا؟ حسن لذاتی ہی پر۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آسانی کے ساتھ، اور بڑے سمپل الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پہ دوسری ہمارے پاس آ گئی جی حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ اصطلاح بعد میں آنے والے محدثین نے کیا کی ہے، یہ اصطلاح شروع میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس طرح صحیح ہوگی، حسن ہوگی، ضعیف ہوگی، ضعیف کی جو اقسام موضوع وغیرہ مرسل سارے، وہ اس وقت یہ نہیں تھی، یہ ٹرم بعد میں آنے والے محدثین نے جو ہے تو وہ کیا کیے، ایجاد کی۔ مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں ان کا اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ سندوں میں ان کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ اس طرح کی یہ روایت حسن لغیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حسن لغیر ہی ہوتی کیا ہے۔ حسن لغیر ہی ہوتی ہے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، ساری سندیں جس کی ہمارے پاس ضعیف ہوں گی اس کو کہتے ہیں جی حسن لغیر ہی، ٹھیک ہوگی جی، سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں ساری سندیں ضعیف ہیں تو مطلب کہ ساری حدیث ہی ہمارے پاس، ساری وہ جو سند جو ہے وہ ساری ضعیف ہو گئی، تو وہ اس پہ جو اس پہ عمل ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، وہ ضعیف کے درجے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بعض علماء اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی ایسی حدیثیں لے لیتے، ٹھیک ہے، ایسی حدیثیں بعض علماء اپنے فائدے کے لیے لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس فقہ ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا اپنا فقہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا فقہ ہے، اہل تشیع کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا فقہ ہے، اسی طرح جو ہے تو امام احمد بن حنبل ان کا، دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ فقہ چلتی ہے، تو وہاں پہ جہاں جس فقہ میں یا جن مسائل میں اس طرح کی حدیث آتی ہے تو لوگ اس کو اپنے لیے حجت بنا لیتے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ حجت نہیں ہے، ایسی حدیث ہمارے پاس حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پہ قول کیے، اپنے اقوال پیش کیے کہ ایسی حدیث ہمارے پاس حجت نہیں ہوتی، البتہ کہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کرنا جو ہے تو اچھی بات ہے، فضائل اعمال میں اس پہ ہم ایسی حدیث پہ حسن لغیرہ ہی ضعیف جمع ضعیف پہ عمل کرنا محدثین کے نزدیک اچھی بات ہے۔ کیسی؟ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال سے آپ سمجھیں کہ فضائل اعمال ہمارے جو تبلیغی جماعت کا جو کورس ہے، جو ان کے اس میں پڑھائی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، مساجد میں یا درس میں اس میں فضائل ذکر ایک باب ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے، انشاءاللہ میں اس کا JPG میں لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ بھی لیں، پیج نمبر وغیرہ وغیرہ سارا۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، دیوار ہے یا ستون ہے، اب الفاظ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، جو غالب امکان یہ ہے کہ ستون کا الفاظ ہے، لفظ ہے، ایک ستون ہے، وہ ہلتا ہے، ہلنے لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک باوجود جاننے کی، اس میں لکھا ہوا حدیث موجود ہے کہ اللہ پاک باوجود جاننے کے اس ستون سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو ستون کہتا ہے کہ روئے ارض پر، زمین پر کسی شخص نے، بندہ نے تیرا ذکر کیا، یعنی کلمہ پڑھا ہے، میں اس وقت تک ہلنا بند نہیں کروں گا جب تک آپ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں کہ تو رک جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب دیکھیں یہ حدیث ضعیف جمع ضعیف میں آ رہی ہے، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلسلہ میں اس کو جو ہے تو وہ من گھڑت کہا ہے، فیبریکیٹڈ، ٹھیک ہے، جھوٹی روایت انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ اور محدثین نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ تو یہ حدیث ضعیف، لیکن اس کی وجہ سے ہم ذکر ترک نہیں کر سکتے، اس میں فضائل اعمال ہے نا، دیکھیں ذکر کا ہمارے پاس جو فضیلت ہے وہ دیگر احادیث میں بھی آئی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم ذکر ترک نہیں کر سکتے، حدیث کو اس کو ہم لے لیں گے، کیوں کہ ذکر کے متعلق ہمارے پاس اور بھی بہت سی احادیث آئی ہوئی ہیں، بہت سی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہ فضائل اعمال میں عمل کرنا جو ہے تو بہترین ہے یا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی حسن لذاتی اور حسن لغیری ہی میں فرق کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، سنا، دیکھا، اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔